ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، دوبارہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں. کیا اللہ رب العالمین کبھی ہمیں کسی فاسق و فاجر کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے یہ گمان کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن یہی سوال آپ اگر ہمارے برادران سے کریں گے، آپ کے پاس سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہوں گی کہ حدیث سنائی جاتی ہے ممبروں سے بیٹھ کر. امت کے جو مقدس ترین لوگ ہیں، جی، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، ان کے لیے بیعت لی، تو پھر یہ کیا اب اسے ٹوٹل اسلام کہتے جائیں گے؟ اچھا، حضرت معاویہ کا معاملہ الگ ہے. دیکھیں، حضرت معاویہ نے اپنے بچے کو بنایا، ابو بکر نے اپنے بچے کو نہیں بنایا خلیفہ، عمر نے نہیں بنایا، عثمان نے نہیں بنایا. اچھا، حضرت علی نے بھی نہیں بنایا، وہ تو امت نے حضرت حسن کو بنایا. یہ آپ بالکل صحیح کہا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اس میں اہل سنت آپ سے اعتراض کریں گے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی ہے، کمپرومائز کیا، ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دین اسلام پھیلانے میں ساتھ دیا ہے. تو یہ تو انڈورسمنٹ ہے نا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کو بلاتا رہتا ہوں اور ان سے دینی اسلامی موضوعات پر، حساس موضوعات پر، موسٹ کرٹیکل موضوعات پر، ٹاپکس پر بات کرتا رہتا ہوں. اور میرا مقصد عوام الناس کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ہے، جستجو پیدا کرنا ہے کہ وہ تاریخ اسلام کے متعلقہ ان کے اندر شغف پیدا ہو اور وہ تحقیق کریں اور حق کو تلاش کریں. یہ ہمارے چینل جنید رحمان آفیشیل کا ہمیشہ سے موٹو رہا ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آج ایک نامور شیعہ عالم دین کو دعوت دی ہے جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. سوشل میڈیا کے مختلف بڑے بڑے چینلز کی وہ زینت بنتے آئے ہیں. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. قبلہ، آپ کو ویلکم ہے اپنے پروگرام کے اندر، اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں جنید رحمان آفیشیل پہ. تو قبلہ، ٹاپک وہی ہے ہمیشہ کی طرح جس پہ میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں، قرآن و اہل بیت. تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنا پہلا سوال آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں اپنا کوئی جانشین مقرر کیا تھا؟ یہ سوال اتنا اہم ہے جس پر مکتبہ اہل سنت اور تشیعت میں لفظی لڑائی کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں، چلتا آیا ہے. تو جانشین رسول کے حوالے سے یا مسئلہ خلافت یا امامت کے حوالے سے مختصر روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بہت شکریہ آپ کا جنید بھائی، آپ نے اس قابل سمجھا مجھے کہ یہاں بلایا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، مختلف اوقات میں انہی پروگرامز میں یہ تمام تر باتیں میں کلیئر کر چکا ہوں. دیکھیں، اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی مسند کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے، اللہ کرے گا. اور یہ ایک روز روشن کی طرح ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے وعدے کی طرف آؤں کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ کیا تھا، جو ہماری دلیل ہے. میں نے مختلف پروگرام میں پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا، سوالات بھی اٹھائے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ کیا. وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. میرا تم مومنین میں سے وعدہ ہے، میں تم میں سے، یعنی تم مومنین میں سے کوئی امیر المومنین بنے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے تھے، خلفاء بنائے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور خلافت کی بات کی ہے تو ارض کی خلافت کی بات کی ہے، یعنی اسلام کی خلافت کی بات کی ہے پوری زمین پر.
جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں اللہ کی خلافت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور یہ اس میں اللہ رب العالمین نے قید لگا دی ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے بنائے تھے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پہلا جو خلیفہ بنا اور جو بعد میں خلفاء بنے، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی خلفاء کا ذکر ہے ان کا بننے کا کرائٹیریا دیکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے خلیفہ بنے تو اللہ کی مرضی سے بنے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین بنے، اللہ نے انہیں خلیفہ کہا ہے قرآن میں، تو وہ اللہ کی مرضی سے بنے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ کہا ہے، تو وہ اللہ کی مرضی سے بنے، وہ کسی اور طریقے سے خلیفہ نہیں بنے۔ مختصر بات کرنا چاہوں گا، یعنی یہ تمام خلفاء بنے جو اللہ رب العالمین کی مرضی سے بنے، اور اللہ رب العالمین نے کما کہہ کر یہ قید لگا دی ہے جیسے پہلے بنائے تھے، تو کوئی نیا نظام نہیں آئے گا۔ اور ذات محمد مصطفیٰ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کہا ہے کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے، ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، ان کا ہدف کیا ہے آنے کا، کہ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے کتاب دے کر تاکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ہدف کیا ہے انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری سونپی ہے کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ بے شک جہاں آیات اترتی ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز کیسے پڑھنی ہے رسول بتائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے رسول بتائیں گے۔ حج کرو، حج کیسے کرنا ہے رسول اللہ بتائیں گے۔ تمام تر وضاحتیں کون دے گا؟ اللہ کے رسول دیں گے۔ تو جہاں آیت اتر رہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تو یہاں پر بھی اولی الامر کون ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، دوبارہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین کبھی ہمیں کسی فاسق و فاجر کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے یہ گمان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہی سوال آپ اگر ہمارے برادران سے کریں گے، آپ کے پاس سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہوں گی کہ حدیث سنائی جاتی ہے ممبروں سے بیٹھ کر۔ ایک ہمارے یعنی شہر کے مشہور نام ہے ان کی طرف سے کہ جو ظالم فاسق فاجر آپ پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، ان کا بیان موجود ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ واضح کلیئر بات ہے کہ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے وارث ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو، ان کا دین پہنچانا، ان کا مشقتیں جو انہوں نے کاٹیں، زحمات انہوں نے جو بھی اٹھائیں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جنگیں کی، ہمیں دین اسلام دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین اسلام لانا، اس کا ہدف یہ تھا کہ رسول اللہ ہم سے یہ کہہ کر جائیں کہ جو ظالم فاسق فاجر تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا کے دین سے ہی غافل تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نور کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذمہ اپنے سپرد کیا ہے، ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت کا ذمہ میرا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجا تو آپ یہ آیات اٹھا کر دیکھ لیں، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ طٰہٰ میں ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمام انسانیت سے خطاب ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے بھی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک، یعنی پھر نہ ہی اسے کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا۔ بے شک، یعنی اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے خطاب کیا کہ اگر میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع میں رہو گے تو نہ کسی خوف میں مبتلا ہوگے،
نہ کسی رنج میں مبتلا ہوگے، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ بے شک، اور اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایک ہادی رکھتا ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرے، اور اللہ رب العالمین کبھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آئے ہیں اسی لیے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے۔ اکثر میں ان جملات کو دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں دین پہنچایا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے، ہمیں ضمانت دی ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں میرے بعد اگر قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرو گے، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بے شک، میں نے جہاں سے ابتدا کی کہ جہاں سے ابتدا کیا استخلاف سے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تم میں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بنائے تھے، تو اب وہ اللہ رب العالمین کیسے بنائے گا، سورس کیا ہے، کس کے ذریعے سے بنائے گا، تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے پیغمبر کے سوا کوئی اور بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خلیفہ دے کر جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کر دی۔ اکثر میں نے سوالات اٹھائے ہیں، تمام میرے ساتھ جو بیٹھنے والے مفتیان حضرات تھے، میں نے سب سے سوال کیا، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ اب جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو اس آیت کو ملا لیں آپ آیت استخلاف کو، تو کیا وہ آیت استخلاف کا جو مصداق ہوگا اور رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کا جانشین بنے گا، دو الگ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول، اس میں نے آئے اولو الامر بھی پڑھی کہ یعنی اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور اولو الامر کی، اس کو بھی پڑھا۔ تو جہاں پر ہر چیز کا سوال رسول اللہ سے ہوتا تھا جی جی، کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پیسوں کو کیسے خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے جو ہے یتیموں کا سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، ہر سوال رسول اللہ سے ہوتا تھا۔ تو جب رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول اللہ خود صاحب امر ہیں، ان کی موجودگی میں ایک تیسری اطاعت کا حکم ہو رہا ہے، تو کیا کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ اولی الامر ہیں، آپ کی موجودگی میں ہمیں ایک تیسری اور یعنی شخصیت کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود ڈیفائن کریں کہ یہ کون ہے جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ بے شک، یعنی جو میں چیز چاہ رہا ہوں کہ پہنچ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، یا اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ جو جس طرح بنتا جائے تو ہم اسے جوڑتے جائیں رسول اللہ سے۔ اگر ہم اس سیکوینس میں چلیں گے تو اس میں یزید بھی آ رہا ہے، اس میں آل مروان بھی آ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ عقائد رائج ہیں کہ بھئی جو جیسا بھی آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس وقت جو بھی لوگ موجود ہیں ان کے لیے اگر سبب ہے کوئی انہیں بچائے گا گمراہی سے، تو کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے جملے نہیں ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ تو یعنی جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو یعنی آئے استخلاف کو بھی ملا لیں، آئے اولو الامر کو بھی ملا لیں، تو جو فرد لوگوں پر آنا چاہیے وہ اہل بیت سے آنا چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہہ رہی ہے۔ تو ان 12 کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جن میں سے امام مہدی کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے، بے شک، کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ان کے آنے کی معرفی کی کہ وہ آئیں گے، ان کا نام بتایا، سب چیزیں بتائی، وہ کیا کیا کریں گے سب رسول اللہ نے آپ کو بتایا۔ یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی کے آنے کا بتا رہے ہیں کہ یعنی ہم اس زمانے کے لوگوں کی فکر ہے رسول اللہ کو کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کون حجت ہے، ان کو ہماری اتنی فکر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اپنے فوراً بات کی فکر نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت نہ کریں؟ تو یہ چیز جو ہے ممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی چیزیں عرض کی ہیں کہ باب لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، بخاری کے اندر، کہ
کتاب الوصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وصیت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ایک حدیث وہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. ایک وہ ہے کہ جو وصیت کے بغیر گیا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. جو رسول ہمیں کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی امر کر رہا ہے کہ میں آپ کو آیت سنا دوں کہ جی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اللہ رب العالمین نے تم پر لکھ دیا ہے. آپ سنتے نا یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. اسی طرح سے میں حوالہ دے دوں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں سننے والے کہ میں نمبر بتا دوں, یہ بہت ضروری رہتا ہے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر یہ واجب کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین مومنین سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ لکھ دیا ہے, تمہیں یہ عمل کرنا ہے, تو رسول اللہ خود اس سے کس طرح سے مبرہ ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ عمل نہ کریں. عمل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہیں. بے شک. اگر نماز کی آیت اتری ہے تو سب سے زیادہ پڑھنے والا نماز کون ہوگا؟ رسول اللہ. عمل کر کے دکھانے والے کون ہوں گے؟ بے شک. تو جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں تو رسول اللہ کے لیے یہ جملہ کہنا کہ رسول اللہ بغیر وصیت کے دنیا سے گئے ہیں, تو کیا یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے؟ جی. اچھا, یہاں پر اہل سنت والجماعت آپ سے اختلاف کریں گے. جی. اچھا, وہ اختلاف ہی کریں گے کہ جو آیت استخلاف ہے جی جی یہ عمومی ہے. جی. وہ کہیں گے اس کی تفسیر میں کہیں پہ بھی یہ واضح مینشن نہیں ہے کہ مولا کائنات کا نام ہو یا 12 جانشین کا نام ہو. کوئی بھی متقی پرہیزگار جو ہے وہ خلیفہ بن سکتا ہے. پھر وہ دوسرا اعتراض ہی کریں گے اگر آپ بخاری و مسلم میں 12 جانشین رسول یا خلفاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی بخاری و مسلم میں ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں جیسے مولا کائنات نے صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے زہری راوی ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت نہیں مانگی تھی, کہ اگر مانگ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تو پھر یہ امت خلیفہ نہیں بناتی. ایسے بھی الفاظ آتے ہیں. پھر ایسے بھی الفاظ آتے ہیں کہ قرطاس کے موقع پہ کہ رسول اللہ اپنی وصیت نہیں لکھوا پائے, اور پھر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جو ہے, یعنی قرطاس کے واقعے کے 3 دن بعد بھی رسول اللہ زندہ رہے. واقعہ جمعرات کا تھا اور پیر کو وصال ہوا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو امت میں چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو بنا دیے گئے خلیفہ, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اہل سنت اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے, تو یہ چیز انڈوس ہو جاتی ہے کہ ان کی خلافت صحیح ہے. دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے جو ہے وہ اس کو دلیل بنا لی جاتی ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو اہل سنت بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ لوگوں کا ہے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کتنے خلفاء لوگوں نے بنائے؟ پہلی خلافت اگر اجماع سے بنی ہے, دوسری خلافت کیسے بنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا, تو اپوائنٹ کیا. ہاں, تو پھر وہ اسی حساب سے بننی اور چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مشورہ ہوا اور پھر خلیفہ بن گئے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے وصیت نہیں کی, لوگوں پر چھوڑ دیا, تو پھر رسول اللہ کی یہ سنت بن جاتی نا. تو یہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گئی بات کہ بھئی کسی کا نام مقرر کر کے جانا. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں, اہل سنت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں حضرت عمر کے خلیفہ بننے پر بھی صحابہ نے اعتراض بھی کیا تھا اور حضرت ابو بکر نے کنونس کیا, پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہوئی ہے. نہیں, وہ لکھ کر دے کر گئے نا. پھر اگر اجماع ہی ہے تو پھر حضرت عمر نے شورا بنائی تھی, تو امت کے جو مقدس ترین لوگ ہیں. جی, حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا, ان کے لیے بیعت لی. تو پھر یہ کیا آپ اسے ٹوٹل اسلام کہتے جائیں گے؟ اچھا, حضرت معاویہ کا معاملہ الگ ہے. دیکھیں, حضرت معاویہ نے اپنے بچے کو بنایا, ابو بکر نے اپنے بچے کو نہیں بنایا خلیفہ, عمر نے نہیں بنایا, عثمان نے نہیں بنایا. اچھا, حضرت علی نے بھی نہیں بنایا, وہ تو امت نے حضرت حسن کو بنایا. مولا علی نے امام حسن کو بنایا, ان کی وصیت کی ہے, ان کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے.
اچھا اہل سنت کیا ڈفرینٹ ہے؟ وہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بنائے، تو جو پہلے بنے ہیں اسی کرائٹیریا پر رسول اللہ کے بعد بھی بننے. بات یہ ہے کہ جو فرد رسول اللہ کے بعد مسند رسول پر آ رہا ہے، آیا وہ امت کو ہدایت کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان واضح ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو؟ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام اگر میرٹ کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، مدینۃ العلم ہے. امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر شجاع ہیں، ان کے پاس حکمت ہے. یعنی جو کرائٹیریا، جو میزان قرآن نے دیا ہوا ہے اس پر پورے اترتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں. یہ آپ نے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اس میں اہل سنت آپ سے اعتراض کریں گے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی ہے، کمپرومائز کیا، ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی بلکہ دین اسلام پھیلانے میں ساتھ دیا ہے. تو یہ تو انڈورسمنٹ ہے نا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، یہ تو تاریخ اسٹیبلش ہسٹری کہہ رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اعتراض کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی بلکہ مانا ہے. دیکھیں نا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے نا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کوئی بیعت بھی کی ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے نا. بخاری مسلم میں تو ہے. دیکھیں بیعت کرنا ہو اور ہوتا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں اس پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے. کہ بعض اوقات کبھی کوئی چیز آپ مصلحتاً کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یقیناً آپ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت ہارون اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت موسیٰ انہیں اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، بلکہ سامری کے کہنے پر کیا امت ایک دوسری طرف چلی گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا. تو حضرت ہارون موجود تھے، انہوں نے نہ تلوار اٹھائی نہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا، بلکہ کیا کہا کہ میں ان کا جو اللہ رب العالمین نے جواب قرآن میں بیان کیا ہے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ ہو جائے. امیر المومنین کی وصیت رسول اللہ نے کی تھی، اور امیر المومنین رسول اللہ کی بات لوگوں کو یاد دلواتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بنایا، وہ کہتے تھے آپ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. بات یہ ہے کہ تو صحابہ پھر منکر کیوں ہو گئے؟ لاکھوں صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے. نہیں، وہ بیعت عامہ جو ہے، ہاں بالکل وہ ٹھیک منکر ہے. تو وہ حدیث ثقلین کے خلاف کیسے ہو گئے؟ ایون سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے. آپ یہی تو میں چیز کہہ رہا ہوں، اتنی گڑبڑ کیسے ہو گئی؟ آپ جواب دیں گے نا، اس سوال کا جواب شیعہ قوم نہیں دے گی. نہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث ثقلین کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت سے مراد صرف حسن سلوک تھا، اور یہ بات حضرت علی جانتے تھے. اچھا، اس سے مراد حسن سلوک تھا؟ یعنی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، بلکہ ان سے دین لینا، اور کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ حصے مراد لیتے. تو آپ نے کتنا دین لیا ان سے؟ آپ نے مولا علی سے کتنا دین لیا ہے؟ آپ نے بھی اہل سنت والجماعت کے محقق ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 14,500 احادیث لیے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. وہ ساری کتابوں میں درج ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ جس طرح سے وہ چیز کو بیان کر رہے ہیں نا مثال کے طور پر، تو اگر حکومت کی بات ہے تو وہاں پر پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، لیکن اگر فقہ کی بات ہے تو آپ فقہ میں حضرت ابو بکر کے مقلد نہیں ہیں، پھر آپ امام ابو حنیفہ کے. وہاں پر آپ کا بالکل کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ خلیفہ وہ ہو جو آپ کو دین بھی دے، آپ کو فقہ بھی دے، آپ کو رسول اللہ کی تمام تر باتیں بتائے. یعنی وہ رسول اللہ کے علم کا وارث ہونا چاہیے. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، کلیئر کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جس طرح گزشتہ قوموں کے اندر کتابیں بھیجی، پھر یہ کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ان میں سے ہم نے اپنے چنیدہ بندوں کو کتاب کے وارث قرار دیے۔ ہمارا یہ کلیئر کانسیپٹ ہے کہ جب قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں تو قرآن جو ہے ہمیں اللہ کی طرف سے آئین ملا ہے، اس پر عمل اہل بیت کروائیں گے۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب ان کو آپ حاکمیت دیں گے۔ اب یہاں پر جو یہ آیت ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے محمد ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ بے شک۔ تو جہاں یہی سوال ہم اٹھاتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے گزشتہ کتابوں کے وارثین قرار دیے کہ ایک نبی کتاب لے کر آتا تھا، دوسرا نبی وارث بن کر آتا تھا، ان کے اوصیاء بنتے تھے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، تو یہ قرآن جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث کہاں ہے؟ اس کا وارث کیا رسول اللہ نے ٹھہرایا ہے؟ اگر رسول اللہ نے اس کا وارث ٹھہرایا ہے تو وہ اہل بیت کو ٹھہرایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اہل سنت کا ایک اعتراض ڈسکس کرتا ہوں۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب اہل تشیع اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں کہ خلفۂ راشدین والمہدیین ابو بکر عمر عثمان ان کے خلافت کی سلیکشن کے معیار میں فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ ابو بکر کی سلیکشن میں فرق ہے، ابو بکر نے عمر کو بنایا، حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ٹھیک ہے، پھر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے اجماع سے مولا کائنات بنے، اور پھر بقول آپ نے کہا کہ انہوں نے حضرت حسن کو اپوائنٹ کیا، حضرت حسن خلیفہ بنے، جو آپ کے یہاں سیریز ثابت ہے۔ تو انہوں نے پھر اہل سنت آپ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ معیار ائمہ اہل بیت نے بھی ہیں۔ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے کمپرومائز کرتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانا، تسلیم کیا اور ان کا ساتھ دیا دین اسلام کو پھیلانے میں۔ پھر دوسرے امام حسن نے اسلام کو بچانے کے لیے جناب معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح کی، صلح حسن، اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ پھر تیسرا سٹانس ہم امام کا دیکھتے، امام حسین علیہ السلام کا، جو دونوں سے مختلف ہے، کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں یزید کے اقتدار کو قبول نہیں کیا اور اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قتل کروا دیا، جام شہادت نوش کی۔ تو یہ 3 الگ الگ معیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب بات آپ دین کی کر رہے ہیں نا، جی جی، تو آپ جو ہے 30 سال میں اس دین کو فلاپ کر رہے ہیں، کہ جو نظام آپ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں، ائمہ اہل بیت کی کمپرومائزز تو ہے نا۔ میں آپ کی کمپرومائز جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس کو اس سین سے نہیں سمجھتے۔ اچھا ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ کمپرومائزز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اس نظام کو قبول کر رہا ہوں۔ نظام کو قبول کرنا الگ چیز ہے اور خاموشی اختیار کرنا الگ چیز ہے۔ آپ کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، آپ کے دین کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دین کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ اپنے دین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جو حق کی ہدایت کرتے ہیں، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن انہیں اپوائنٹ کیا ہے۔ بے شک، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے، انبیاء کے سلسلے کو تمام کیا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت اتاری ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں مگر آخری نبی ہیں۔ نبوت کو تمام کر دی، یعنی مہر لگ چکی کہ اب کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، لیکن ایک عہد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کیا ہے کہ پہلا امام جب بنایا، آپ نے سنا ہے آیت کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، تو انہوں نے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری ذریت میں اسے رکھ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا کسی ظالم کے ساتھ امامت کا عہد نہیں ہے کہ میں کسی ظالم کو امام بناؤں گا۔ اول چیز یہ سمجھ لیں پہلے۔ اب اللہ رب العالمین نے امامت کا سلسلہ شروع کیا، پورے قرآن کے اندر آپ مجھے دکھا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا، دکھا دیں، کوئی دکھا دے ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ میں نے سلسلہ ہدایت کو تمام کر دیا۔
ہم بات کر رہے ہیں ہادی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ کہ جسے اللہ گزشتہ طریقے سے بنائے گا. وہ ہادی اور خلیفہ دو ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات سمجھیں. جی. تو اللہ رب العالمین نے کہیں پر کوئی آیت نہیں اتاری کہ ہم نے امامت کو تمام کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین اب ایک نیا باب کھول رہا ہے. وہ نیا باب کیا ہے سمجھیے گا اس کو، کہ اپنے ساتھ یعنی رکھ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، میں تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ اللہ اپوائنٹ کر رہا ہے کہ اور تمہارا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کس کے لیے یہ آیت اتری ہے. اللہ رب العالمین خود ایک اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے تیسری ولایت کی. جی. اپنی ولایت ساتھ ساتھ ہے، میری ولایت، میرے رسول کی ولایت اور اس کی ولایت. اب یہ تینوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی کرائٹیریا میں رکھا. اب یہ تین چیزیں، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یہ بھی تین چیزیں یہ ایک ہی سلسلہ ہے. جی. کہ ہم جو چیز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ولایت کے ساتھ رکھا ہے، ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث وہ بنے جو معصوم ہو. جی. اور یہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، یہ ہمارا کوئی خیالی عقیدہ نہیں بنا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اطاعت واجب کی ہے، اور جس کی وہ اطاعت واجب کرتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. جی. وہ نہیں چاہتا، جس کا جواب آپ خود دے چکے. پہلے ہی میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی اللہ کیا ہمیں کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو؟ اللہ سے تو ہر مسلمان اچھا گمان کرے گا. بالکل ایسا ہی. اللہ سے نیگیٹو آپ کو نہیں کر سکتے. دوسری بات شیطانی ہاں، یہاں پر ایک اور میں سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں. کیا اللہ کوئی ایسا عہدہ کہ جو سپیریئر عہدہ ہو کسی غیر معصوم کو دے سکتا ہے؟ وہ سپیریئر عہدہ کیا؟ یعنی سپیریئر سے مراد میں وہ نہیں کہہ رہا. قرآن میں معصوم اور غیر معصوم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیا چیز؟ یہ جو آپ ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں قرآن میں، غیر معصوم، معصوم، وہاں تو متقی اور پرہیزگار ہے لفظ. بالکل ایسا ہی ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اگر نبی اچھا قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے نا، یہ تو ہم اصطلاحی معنوں میں اپنے عقیدے میں لے رہے ہیں. جی. معصوم اور غیر معصوم کا قرآن میں تو نہیں ہے نا. نہیں، قرآن میں ہے نا. میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایکچوئل ورڈ ہے معصوم. اللہ رب العالمین جسے ہادی بناتا ہے نا، اللہ رب العالمین یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ جو حق کی ہدایت کرے. حق کی ہدایت کون کرتا ہے؟ پیغمبر کرتا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جب معصوم کی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین کی جو راہ ہے وہ کیا ہے، صراط جو ہے وہ کیا ہے، سبیل جو ہے وہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کیوں کمپیریزن کر رہا ہے سورہ نحل کے اندر کہ ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے دو مردوں کی، احدہما ابکم، جس میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، جو اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، وہ مالک اس کا اسے جہاں بھیجتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا. پھر اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، استفہام ہے، حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ ومن یامر بالعدل، جو تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور جو خود صراط مستقیم پر ہے. بالکل صحیح. کیوں دے رہا ہے یہ اللہ؟ غور کیجئے گا کہ دو مردوں کا کمپیریزن کر رہا ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم مثال نہ دو، اللہ ہی بہتر مثال دیتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مثال کیسے دی جائے. تو اللہ رب العالمین دو لوگوں کا کمپیریزن کر رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ایک شخص ایسا ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک. وہو اعلیٰ صراط مستقیم، اور جو صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں. اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ آپ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ آپ سے کیوں استفہام کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے. اللہ کہہ رہا ہے تم بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں ہے نا. اب کوئی ایسا ہے جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا اگر اب یہ آیت بھی امیر المومنین کے لیے اتری ہے، ان کے فضل میں اتری ہے. تو وہ شخصیت کہ جسے اللہ رب العالمین نے رسول کے علم کا وارث قرار دیا ہے خود قرآن کے اندر، جی کہ ہم نے آپ کے پاس ایسی کتاب اتاری ہے، آپ کے اوپر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. تو قرآن کا ہر مفصل بیان رسول اللہ کے بعد کون جانتا تھا؟ مولا علی جانتے تھے. اچھا. تو آیا ہم پر یہ ذمہ داری نہیں بنتی
کہ ہم امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کرائٹیریا پر جانتے ہوئے جو میزان اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مقرر کردہ ہوا بندہ اسے ایکسیپٹ کریں کہ اللہ رب العالمین نے علم کو کیا دی ہے؟ برتری دی ہے، عظمت بخشی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اسے رفعت بخشے گا جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اچھا، آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ جی، میں فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں، جی میری بات سن لیں۔ اچھا قبلہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل سنت کا ایک اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں پبلک کے آگے آپ بیان کریں۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت جو ہے لفظ جو ہے وہ نبوت کے لیے خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف نبوت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ابراہیم کو جو ہے امام کہا، ٹھیک ہے نا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ اہل سنت آپ سے اعتراض کریں گے کہ قرآن میں ہمیں یہ دکھائیں کہ امامت کا وقت جو ورڈ ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے لیے استعمال کیا، کیونکہ نبوت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبوت مجھ پہ ختم ہے اور میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ اب یہاں کثیر خلفاء سے مراد اہل سنت یہ لیتے ہیں کہ وہ متقی پرہیزگار خلفاء جو آیت استخلاف کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں جو آیت استخلاف کے زمرے میں نہیں آتے، تو وہ تو کہتے ہیں، ورنہ وہ آپ سے کہیں گے کہ اگر امامت ہے۔ آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا نا۔ ہاں، آپ نے کہا کہ مجھے یہ دکھائیں کہ اللہ نے امام کسی غیر نبی کو کہا ہو، یہی جر سوال نبی، جی جی جی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جی جی، ہم نے ہر چیز جو ہے ضبط کر دی ہے امام مبین میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ضبط کہاں کر دی اللہ رب العالمین نے؟ امام مبین میں۔ اس آیت کی تفسیر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ کیا توریت امام مبین ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ کہا انجیل کو امام مبین ہے؟ کہا نہیں۔ کیا قرآن امام مبین ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ امیر المومنین تشریف لا رہے تھے، جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے کہا کہ ہذا امام مبین، کہ یہ ہے امام مبین۔ اب میں آپ کو اپنی بات واضح کرنے کے لیے آیت سے ہی مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں دابۃ الارض، انہیں کتنا رزق ملے گا، کس وقت ملے گا، کہاں سونپا جائے گا، سب کتاب مبین میں لکھا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین، کوئی پتا نہیں جھڑتا، کوئی اندھیرا روشنی نہیں، جو کچھ ہے سب کا سب اس کتاب مبین میں لکھا ہے۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کل مجھے کتنا رزق ملے گا؟ اگر آپ اس سے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ لیں گے تو آیت بیان کرنے کا ہدف کیا ہے جسے انسان سمجھ ہی نہ سکے؟ لیکن ہمارے پاس جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے تفسیر کی ہے کہ کتاب مبین سے مراد در حقیقت اس کا صاحب ہوتا ہے، ٹھیک، یہ اللہ رب العالمین کا آئین ہے۔ اس سے مراد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امیر المومنین بھی وہ ذات ہیں کہ جن سے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ان کے ایک دشمن نے، ان سے بغض رکھنے والے نے پوچھا کہ علی اگر دعویٰ میں سچے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آج میں کیا کھاؤں گا؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا آج، لیکن اس شخص نے مار کھا کر بھی دودھ اور چاول ہی کھائے۔ کیسے؟ جہاں بھی جاتا تھا اسے وہی غذا ملتی تھی۔ بالکل صحیح۔ یعنی اب کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ معرفت کی، کہ آپ دیکھیں نا، میری بات سنیں، رسول اللہ کی بات پر غور کریں، رسول اللہ کی وصیت پر غور کریں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جاہلیت کی موت مر گیا، مجھے انصاف سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اور اس کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ انصاف سے بتائیں یزید کے دور کے اندر ان کا امام کون تھا؟ وہ کس سے اپنا امام کہتے تھے؟ یزید کے دور کے اندر امام حسین تھے نا۔
لوگ کسے کہتے تھے؟ یزید کو. یزید کو کہتے تھے. آیا انصاف سے بتائیں اللہ معاشر میں یزید کا پوچھے گا کہ اس کی معرفت تھی تمہیں نہیں تھی؟ اللہ رب العالمین نے اگر اطاعت واجب کی ہے تو اللہ معاشر میں پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ تم نے اولو الامر کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ پوچھے گا. اگر تو اجماع سے یزید بنا تو پھر امام حسین پر واجب تھا کہ وہ یزید کی بیعت کرتے، اس کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کی. تو کیا رسول اللہ کی احادیث سے وہ غافل تھے؟ نعوذ باللہ. کیا قرآن سے وہ غافل تھے؟ میں تو آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ جائے. دیکھیں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں لیکن سمجھیں چیزوں کو. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اب مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین موجود ہیں، یزید بھی ہے، یزید خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہاں کون سے سچے کے ساتھ جڑنا ہے؟ سچا کون ہے؟ امام حسین ہے یا یزید ہے؟ امام حسین سچے. امام حسین ہے. تو لوگ کس کے ساتھ تھے؟ اچھا قبلہ میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، قبلہ میرا ایک سوال ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا. بات وہ نہیں ہے. میں کسی کے ساتھ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرے، انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ میں کسی کی بات ہی نہیں کر رہا نا، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے لوگ، اچھا ایک منٹ اجازت دیتے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی جو اصحاب کرام تھے، جنہوں اپنے قتل کا اور اپنے خون کا ڈر تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا. اسلام میں تو جان بچانا جائز ہے. میری بات بہت سے ایسے مجبور بھی ہیں، سارے تو نہیں آئیں گے نا جاہلیت کی موت میں. بات یہ ہے کہ یزید مسلط ہوا کیوں؟ معاویہ نے بنایا نا. نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں اسٹیبلش ہسٹری کہہ رہی ہے. نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا حالات کیوں ہوئے کہ یزید بھی جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی، اقتدار پہ قبضہ کیا نا. آپ رسول اللہ کیوں آئے تھے دنیا کے اندر؟ رسول اللہ تو ہادی و مہدی تھے. ہادی و مہدی بن کر آئے تھے نا. تو امت کے لیے رسول اللہ اگر موجود ہوتے تو امت کے لیے کسے مقدم رکھتے؟ امام حسین کو یا یزید کو؟ امام حسین. امام حسین کو مقدم، جنت کے سردار ہیں. تو یہی لوگ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ کی بات پر توجہ کریں کہ رسول اللہ کیا کہہ کر گئے. رسول اللہ اگر کہہ کر گئے ہیں کہ بھئی میں تمہارے درمیان جو ہے قرآن اور یزید چھوڑے جا رہا ہوں، تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کا خلیفہ بننا بھی ٹھیک تھا. لیکن رسول اللہ نے یہ بات نہیں کہی. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل سنت کے جو بڑے مکاتب فکر ہیں سب نے لکھا، اپنا یزید خلیفہ لکھا. یہاں لوگ مان کر گئے ہیں کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہے کیونکہ لوگوں نے بنایا. اگر آپ کے پاس معیار یہی ہے تو پھر یزید کو آپ مان لیں کہ اللہ کی طرف سے، کہ بھئی وہ پھر غلطی جو ہے ساری آ کے کہاں رکتی ہے؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں قصوروار کون ہے؟ امام حسین قصوروار ہے. نعوذ باللہ. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو مقصد نتیجہ تو پھر یہی نکل رہا ہے نا کہ بھئی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی وصیت کو چھوڑ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین خاموش کیوں رہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی. بھئی بات یہ ہے کہ آپ امیر المومنین کے خاموش ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی وصیت کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ قرآن کی وصیت کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ ہر حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے میزان دیا ہے، ایک شخصیت کے لیے اللہ رب العالمین نے فضائل میں قرآن کی 1000 آیتیں اتار دی. اس کا ہدف کیا تھا؟ بالکل اس کا ہدف کیا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ یہ جو ہم نے تذکرہ بھیجا ہے یاد کرنے والے کانوں نے یاد کر لیا. آیت کس کے لیے اتری؟ امیر المومنین کے لیے کہ رسول اللہ جو تذکرہ لے کر آئیں اس کا وارث کون ہے؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کے لیے میں اللہ کافی ہوں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. وہی امام مبین جسے آپ نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ قرآن کی اگر بات ہے تو قرآن کے ساتھ ہم پلہ اللہ کے رسول نے کسے ٹھہرایا؟ اہل بیت کو. یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گی حتیٰ حوض کوثر تک. تو یہی میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ امیر المومنین کیوں خاموش رہے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ آپ کو کیا دے کر گئے. آپ کو قرآن کیا دے رہا ہے؟ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر زمانے میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، آج بھی موجود ہے.
میں نے تو مفتی صاحبان سے فتویٰ مانگا جی جی کہ بھئی مجھے فتویٰ دے دیں کہ اللہ ہمیں کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہوں، جو اشتباہ کرتے ہوں. جی تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. امام حسن اور حسین کو اللہ رب العالمین نے جنت کی جوانوں کی سرداری عطا کی ہے. جنت کی جوانوں کی سرداری اللہ کیا کسی غیر معصوم کو دے سکتا ہے؟ کبھی کوئی سنی آپ عالم بٹھائیں، اس سے سوال کیجئے گا، فتویٰ لکھ کر دیں کہ اللہ جنت کی سرداری کسی غیر معصوم کو دے سکتا ہے جو دنیا میں گناہ کرتا ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ انبیاء کو اگر آپ معصوم مانتے ہیں تو انبیاء سردار نہیں ہیں. سردار کون ہے؟ امام حسن و حسین. یہ جو سارے اعتراضات ہیں نا، یہ صرف کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک فیس سیونگ دینا، کہ بات ڈال دیں ساری کی ساری اہل بیت علیہ السلام پر، امیر المومنین پر، امام حسن پر، امام حسین پر. بات یہ ہے کہ پوری کی پوری امت ان پر متفق کیوں نہ ہوئی، کہ کوئی ان کے لیے مشکل ہی نہ ہوتی. کیوں ایسا ہوا کہ یعنی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی شخصیت کہ جو ہر حوالے سے میرٹ پر بھی سپیریئر تھے، علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، ہر طرح. مختصر کر لیجیے گا. جی میں اپنی بات ہی پہنچا رہا تھا کہ تمام سامعین کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑھ کر حجت ہے وہ رسول اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا قرآن ہے. آج بھی اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں نظام دیا ہوا ہے. آخری بات تمام کروں گا، بہت ضروری ہے کہ آپ سوال کیجئے گا کہ بھئی آپ یہ بتا دیں کہ اگر یہ کام لوگوں کا ہے تو آج کے دور کے اندر کیوں کوئی امام مہدی کو نہیں بنا سکتا؟ آج یہ کیوں نظام فلاپ ہے؟ 4 خلافتوں کے بعد تو سب پھر میراث بن گئی خاندانوں کی، باپ جاتا تھا، بیٹا آتا تھا. یہ دین اسلام کیا ناقص تھا؟ اس میں کوئی نقص تھا کہ 4 خلافتوں بعد جو ہے وہ نظام یہ فلاپ ہو گیا؟ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام بڑا عظیم دین ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے تو اسلام ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے سوا کسی غیر دین کی تبلیغ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کا دین یہ ہے کہ اس نے قرآن کا بھی وارث بنایا ہے، اس نے ہادی بھی بنایا ہے، اور اس نے خود کہا ہے کہ ہدایت کا ذمہ میرا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے امام قرار دیے ہیں، تو اس نے خاتمے کی آیت نہیں اتاری. ہر زمانے میں ہادی کی ضرورت ہے. آج ہمیں امام مہدی کی اشد ضرورت ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ آ جائیں تو مسائل ختم ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے تو ہر زمانے میں ایسی شخصیت ہمیں عطا کی تھی کہ ہم فرقوں میں پڑے ہی نہ. اللہ نے تو ہم سے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، تفسیر وہ کر رہے ہیں کہ وہ رسی کون سی ہے؟ علی ابن ابی طالب، میرے اہل بیت کی ولایت. یہ مضبوط رسی ہیں. اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وَحَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ. حبل من اللہ قرآن ہے، وحبل من الناس ولایت ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہے کہ جو لوگوں سے آسمان کی طرف جاتی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وراثت کہاں جا رہی ہے؟ وہی شخص حق رکھتا ہے کہ جو حاکمیت بھی کرے، جس کے پاس علم رسول اللہ ہے، جس کے پاس قرآن کی وراثت ہے، جو قرآن کی علوم جانتا ہے. یہ ہماری عقل اور شعور بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ کریں. اور یہ تو ایک دلیل ہی نہیں ہے نا کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی امامت کو قرآن سے دکھایا جائے، اور ہم تو 1400 سال سے لوگوں کو قرآن ہی سنا رہے ہیں. ہمارے علماء یہی کرتے آئے ہیں. یہ لوگ بنائیں گے، اس کی دلیل آپ کے پاس کہاں ہے؟ نہ تو آپ کے پاس رسول اللہ کی کوئی وصیت ہے، نہ قرآن کی آیت ہے. کبھی یہ بھی تو سوال کیا جائے کہ اگر لوگ بنائیں گے تو رسول اللہ نے کب کہا کہ لوگ تم بنا لینا؟ انہوں نے تو کہا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بعد 12 جانشین ہیں، تو پھر یہ جملہ عبث ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا کام ہے. تو میں بڑا اچھا ایک پروگرام کر رہا تھا علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب کے ساتھ، اور گفتگو کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت دلائل دیے اور میرے سخت سوالات کے بڑے عمدہ جوابات دیے، اور یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند بھی آئے گا جب پبلش ہوگا انشاءاللہ. میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.